کہ کون ہے جو یہ میرا خط لے کر کے مسیلمہ کذاب کے پاس جائے۔ حضرت حبیب بن زید صحابی رسول ہیں، جن کا پورا گھرانہ ہی بڑا عظیم ہے، جن کی ماں کا نام ام عمارہ ہے، جس کے باپ کا نام زید ہے۔ حضرت ام عمارہ نے غزوہ احد میں رسول اللہ کی ناموس پر جو پہرا دیا، اور نبی اسلام نے فرمایا میں نے جدھر دیکھا، جدھر پلٹ کے دیکھا، مجھے ام عمارہ میرا دفاع کرتی ہوئی نظر آئی۔ اس عظیم ماں کے بیٹے تھے۔ حضرت حبیب بن زید نے کھجوریں کھا رہے تھے، اس تلغابہ اندر لکھا ہے کہ کھجوریں چھوڑ دی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ خط میں لے کر کے جاؤں گا اس بدبخت لعین کے پاس۔ حضرت حبیب بن زید نے خط لیا، یمامہ کی طرف مسیلمہ کذاب کے پاس گیا۔ اس کے حواریوں نے حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کر کے مسیلمہ کذاب کے سامنے پیش کیا، اور مسیلمہ کذاب تکبر کے انداز میں کہنے لگا آج تمہاری خیر نہیں ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت حبیب بن زید سینہ تان کے مسیلمہ کذاب کے سامنے کھڑے ہوئے، اور مسیلمہ کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ حضرت حبیب نے کہا نعم، ہاں میں دل و جان سے گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا اللہ کے رسول ہے۔ اتشہد انی رسول اللہ، کیا یہ تو گواہی دیتا ہے کہ معاذ اللہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے فرمایا لا اسمع لا اسمع، فرمایا میں کانوں سے بہرا ہوں، میں تیری بات سن ہی نہیں رہا، تو کی بکواس کر رہا ہے؟ جب رسول اللہ کی بات آتی تو سینہ تان کے کہتا ہمارے آقا مولا ہے، آخر الزمان نبی ہیں۔ جب وہ اپنے بارے میں پوچھتا تو بہرے بن جاتے۔ اس کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا جب بات تمہارے نبی کی ہوتی ہے تو فوراً بولتے ہو، اور جب بات میں اپنی کرتا ہوں تو فوراً بہرے بن جاتے ہو۔ اس نے کئی دفعہ دہرایا، لیکن حضرت حبیب بن زید نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ ایک ایک عضو کاٹنے لگا، جو بھی عضو کاٹتا اور پوچھتا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب بات اپنے بارے میں پوچھتا تو آپ بہرے بن جاتے۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہم تو چند ٹکوں کے لیے اپنا دین بدل لیتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ تصور میں لائیں کہ یار انسان کے جسم کے عضو، زندہ بندے کے عضو کاٹے جائیں اور پھر بھی محبت رسول اجاگر کرے، حضور کے نعرے لگائے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے یمامہ میں اعلان کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بھی توڑ دیا۔ فرمایا بدری ہو یا غیر بدری، اب حافظ ہو یا غیر حافظ، حضور کی ختم نبوت کے لیے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے نکلے، اور اس موقع پر مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے میں امام الانبیاء کے 1200 پروانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، جن میں سے 70 بدری صحابہ تھے اور 700 وہ صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ کتنا عام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس حدیث کو نقل کیا، نبی علیہ السلام نے خود اپنی ختم نبوت کی کتنی بڑی گواہی دی۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمہ کذاب،
نبی اسلام نے فرمایا خاک کے ذروں کی تعداد کے برابر میں محمد خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ آپ کسی ایک کنال کے ذرے شمار کرنا چاہیں، سائنسدان اربوں مرتبہ پیدا ہو کر کے آئے پھر مر جائیں تو ایک کنال کے ذرے کی تعداد کو نہیں گن سکتے، تو پوری روئے زمین کے ریت کے ذرات کتنے ہوں گے؟ اور نبی اسلام نے کتنی بڑی گواہی دی، فرمایا زمین کے ریت کے ذروں کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسلمہ کا ذات جھوٹا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کو درج کیا اور ساتھ اپنا عقیدہ بھی پیش کیا، 1300 صدیوں میں کسی بزرگ نے اس انداز میں حضور کی ختم نبوت کی بات نہیں کی جس طرح امام اہل سنت نے کی ہے۔ اور امام اہل سنت کوئی عام بزرگ نہیں ہے جن کو 150 علوم پر مہارت حاصل ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَأَنَا أَشْهَدُ مَعَكَ يَا رسول اللہ، حضور میں بھی آپ کے ساتھ گواہی دیتا ہوں زمین کے ریت کے ذروں کے برابر کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ساتھ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا بیادی دان ہائے ریت و ستار ہائے آسمان گواہی دیتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی زمین کی ریت کے ذروں کے برابر، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر احمد رضا آپ کی بارگاہ کا ادنا کتا گواہی دیتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ساتھ فرماتے ہیں میرے ساتھ تمام ملائکہ سماوات و ارض و عاملان عرش گواہ ہے، یعنی زمین اور آسمان کے جتنے فرشتے ہیں اور عرش کو اٹھانے والے جتنے فرشتے ہیں اور خود عرش عظیم کا مالک بھی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔